دنیا کی تاریخ کا رخ بدلنے والی شخصیت ارطغرل غازی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی داستان میں اتریں گے جس کی بہادری اور جنگی حکمت عملی نے صدیوں تک قائم رہنے والی وراثت کی بنیاد رکھی۔ بنا کسی تاخیر کے آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس داستان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 13ویں صدی کا آغاز امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی نازک اور خوفناک دور۔ تصور کیجئے ایک ناقابل شکست جنگی مشین کا، یعنی منگول فوج۔ یہ ایک ایسی خونخوار اور ظالم طاقت تھی جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی مجبور تھیں۔ خیر، اس بارے میں تھوڑی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آغازی 13ویں صدی میں سائبیریا اور چائنا سے شروع ہو کر وسطی صدی تک خوارزمیان سلطنت کا خاتمہ اور پھر آخری 13ویں صدی میں ایران اور سیریا تک ان کی تباہ کن پیش قدمی ہوئی۔ نتیجہ، وہاں موجود ترک قبائل اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہی میں وہ چرواہے اور خانہ بدوش بھی شامل تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے کسی محفوظ ٹھکانے کی سخت ضرورت تھی۔ حصہ پہلا، کئی قبیلے کی ہجرت۔ تاریخ ہمیشہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی، رائٹ؟ ارطغرل کے والد کے حوالے سے تاریخی کتابوں میں بڑا دلچسپ اختلاف ملتا ہے۔ عام طور پر انہیں سلیمان شاہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، لیکن کچھ متبادل تواریخ ان کے والد کا نام گنڈز الپ بتاتی ہیں۔ حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پرکھنے کے لیے ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھنا مناسب ہے۔ 1192 میں موجودہ ٹرکی کے علاقے اشاک میں ارطغرل کی پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی سے ان کے اندر ایک بے مثال جنگجو اور ذہانت جھلکتی تھی۔ وہ ایک بہترین شکاری تھے، اتنے زبردست کہ جب بھی شکار پر نکلتے خالی ہاتھ نہیں لوٹتے تھے۔ ان کی اسی ذہانت اور پھرتی نے انہیں اس عظیم قیادت کے لیے تیار کیا جو عنقریب ان کے کندھوں پر آنے والی تھی۔ لیکن آگے راستہ آسان نہیں تھا۔ ہجرت کے اس سفر میں ایک نہایت دردناک واقعہ پیش آیا۔ دریائے فرات پار کرتے ہوئے اچانک کئی قبائلے کے سردار یعنی ارطغرل کے والد دریا کی تند و تیز لہروں میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ اس اچانک موت نے قبیلے کو شدید بحران اور دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ارطغرل کے بڑے بھائیوں نے اپنے خاندان کے ساتھ بالکل الگ راستہ چننے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جو بات یہاں واقعی دلچسپ اور حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم کے بعد صرف 400 خانہ بدوش گھرانے ایسے تھے جنہوں نے اپنے نئے سردار ارطغرل اور ان کے بھائی دندر کے ساتھ چلنے کا اعتماد ظاہر کیا۔ صرف 400 گھرانے آگے آنے والی عظیم مشکلات کے سامنے یہ چھوٹا سا دستہ انتہائی کمزور نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ بالکل میسو انڈرڈاگز تھے۔ حصہ دوسرا، ایک فیصلہ کن جنگی قدم۔ ارطغرل 400 گھرانوں کو لے کر ایشیا مائنر کی طرف بڑھے تاکہ اس وقت کے مشہور اور عادل سلجوق سلطان علاؤالدین کیوکوبات کے زیر سایہ پناہ لی جا سکے۔ لیکن راستے میں انقرہ کے قریب ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے دو فوجوں کو آپس میں شدید لڑتے ہوئے دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں دونوں میں سے کسی فریق کی پہچان نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک فوج بری طرح شکست کھانے والی ہے تو ان کی فاتحانہ فطرت جاگ اٹھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا اور اپنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ہارتی ہوئی فوج کی مدد کے لیے دشمن پر اس قدر شدید حملہ کیا کہ جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ جنگ جیتنے کے بعد جب مٹی چھنی تو معلوم ہوا کہ ارطغرل نے انجانے میں سلطان علاؤالدین کی سلجوق فوج کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ تاہم یہاں پھر سے ایک تاریخی بحث موجود ہے۔ جس دشمن کو انہوں نے شکست دی تھی وہ تھے کون؟ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ بائزنٹین فوج تھی، جبکہ دوسروں کا ماننا ہے کہ وہ تاتار یا منگول جنگجو تھے۔ دشمن کوئی بھی ہو، ایک بات طے تھی، سلطان کی فوج ایک بڑی تباہی سے بچ چکی تھی۔ حصہ تیسرا، کئی قبیلے کی توسیع۔ اس لمحے نے واقعی ایک بڑا بٹرفلائی ایفیکٹ پیدا کیا۔ سلجوق سلطان اس بے خوف مدد سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کئی قبیلے کو ٹھہرنے کے لیے انقارہ کے قریب ایک پہاڑی علاقہ کراچھڑا اور سغوت کا شہر تحفے میں دے دیا۔ اس تحفے کے پیچھے سلطان کی ایک نہایت ذہانت بھری جنگی حکمت عملی موجود تھی۔ ارطغرل کے اس لڑاکا اور بہادر قبیلے کو ٹھیک سرحد پر بسانا سلجوق سلطنت کے لیے ایک بہترین بفر زون بن گیا، یعنی دشمن جب بھی آئے گا اسے پہلے ان دلیر خانہ بدوشوں سے ٹکرانا پڑے گا۔ ان نئے علاقوں کو باضابطہ طور پر سلطان اونو کا نام دیا گیا۔ اس رسمی شناخت نے ارطغرل کو ایک نئی طاقت اور لیجٹمیسی بخشی۔ جیسے ہی منگولوں کے خوف سے دربدر متعدد ترک قبائل کو اس نئے محفوظ ٹھکانے کا علم ہوا، وہ تیزی سے ارطغرل کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے اور یہاں سے ان کی طاقت میں دن بدن بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔
और ये शानदार तरीके से वाज़े करता है कि कैसे अर्तुगरुल एक छोटे से बेघर कबीले के सरदार से एक ताकतवर मिलिट्री कमांडर बन गए। उन्होंने सेल्जुक सरहदों को महफूज करने के लिए आसपास के इलाके फतह किए, यहाँ तक कि एक मर्तबा मुत्तहिदा बाइजेंटाइन और मंगोल फौज को बुरसा के करीब शिकस्त फाश दी। इन ज़बरदस्त कारनामों को देखते हुए सुल्तान ने एतमाद किया और उन्हें अपनी अजीम फौज का सिपा सलार तक मुकर्रर कर दिया। हिस्सा चौथा, अर्तुगरुल गाजी की विरासत। एक पुरखतर और शानदार जिंदगानी के आखिरी हिस्से में उस विरासत का आगाज होता है जिसने दुनिया के नक्शे पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी शादी एक सेल्जुक शहजादी हालिमे हातून से हुई, जिनके हाथ 3 बेटे पैदा हुए, गुंदुज, सवची और सबसे छोटे उस्मान। ये आखिरी नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। यही छोटे बेटे उस्मान थे जिन्होंने आगे चलकर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो दुनिया की अजीम तरीन आलमगीर ताकतों में शुमार हुई। इस अजीम जंगजू का इंतकाल आखिरकार सोगुत के मुकाम पर हुआ। तारीखदानों में ये बहस ज़रूर मौजूद है कि उनकी वफ़ात 1281 में हुई या 1288 में, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, उन्होंने 90 साल से ज़ायद की एक निहायत तवील और जद्दोजहद से भरी उम्र पाई, जिसमें उन्होंने हर कदम पर दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। अब इस तमाम सफ़र के बाद इंसान सच में सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर सिर्फ 400 खाना बदोश घरानों पर मुश्तमिल एक छोटे से और बेसरो सामान कबीले ने एक ऐसी एम्पायर की बुनियाद कैसे रख दी जिसने पूरी दुनिया पर 600 साल तक राज किया। अर्तुगरुल की इस बेमिसाल बहादुरी और हिकमत अमली ही थी जिसने इनके बेटे उस्मान को आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया क़याम करने की बुनियाद फराहम की। इस हैरत अंगेज़ तारीख़ी जायज़े में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।